کی کہانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حاضرین کا قدر، عاشقان رسول خدا محبان علیہ، محرم الحرام کا پاکیزہ چاند، آسمان کی زینت بن چکا تقدس کا یہ پاکیزہ مہینہ، سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ محرم کسی فرقے کا مہینہ نہیں، بلکہ اسلام کی ایک توانا آواز کا نام ہے۔ پیغام احدیت، پیغام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام امامت، پیغام ولایت اور پیغام انسانیت ہے محرم۔ اگر دیکھا جائے تو میں نے جو قرآن مجید کی پاکیزہ آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ اسی قرآن مجید میں شرف پاتا ہے کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں۔ کربلا توحید کے پیغام کی بلندی کا نام ہے، اور کربلا تلوار پر کردار کی فتح کا نام ہے۔ کربلا جبر کے خلاف صبر کی توانا آواز کا نام ہے، اور کربلا صدائے ابو ذر ہے، کربلا صدائے مصطفی ہے، کربلا صدائے الوہیت ہے، کربلا علم کی معراج ہے، کربلا جبر کو قتل کرتا ہے صبر سے۔ اور کیا خوبصورت فکر ہے جو میں اپنے پاکیزہ سننے والوں کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشا پامال نہیں ہوا، بلکہ کربلا نے ملوکیت اور یزیدیت کو پامال کر دیا۔ کربلا ایک عالم کی امن کا پیغام ہے۔ کربلا فرقوں کی تقسیم کا نام نہیں، بلکہ کربلا انسانیت کی معراج کا نام ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ غدیر ہے، جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، جو مقام غدیر میں مولا علی کی ولایت کے پہلے اعلان کیا گیا، اس میں یہی کہا گیا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ماں سوائے کہ جو تقویٰ میں بڑھتے ہیں۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں کربلا تو ایک تصور ابھرتا ہے جو حقیقت کا لباس پہنتا ہے، اور اس تصور کا نام ہے مظلوم کی صدا۔ جہاں کربلا ہے وہاں مظلوم ہے، اور جہاں مظلوم ہے وہاں کربلا کی شہادت ہے۔ بے شک اب حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسری کربلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ لیکن فکر کربلا کو قیامت تک یہ سفر مسلسل جاری رکھنا ہے۔ فکر حسینیت کو قیامت تک اپنے افکار کا یہ سفر جاری رکھنا۔ ظلم ہار گیا، ہم جیت گئے۔ دریا ہار گئے، پیاسے جیت گئے۔ خنجر ہار گیا، گردن جیت گئے۔ ہمیشہ سے فتح اور مفتوح کا یہ